آج ہمارا جو ٹاپک ہے سال اول کا رسید نگاری کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ یہ بظاہر تو مختصر قسم کا ایک سوال ہے، لیکن اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ سال اول کا سوال نمبر 7 ہے یہ، اور یہ ایسا سوال ہے جس میں درخواست اور رسید، اس میں سے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے درخواست کرنی ہے یا رسید کرنی ہے۔ یہ پیپر بنانے والے کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ رسید دے یا اس میں سے درخواست دے۔ تو ہم نے تیاری دونوں کی کرنی ہے۔ رسید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، رسید جو ہے یہ تحریری ثبوت ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو فروخت کرنے کا تحریری ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ پر مشتمل عبارت ہے، مطلب یہ اس کے پیراگراف نہیں بنانے آپ نے، اس کا ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملے میں اس کو سمیٹ دینا ہے، اس کے پیراگراف نہیں بنانے۔ تو اس میں آپ رد و بدل بھی نہیں ادا کر سکتے۔ مثال کے طور پر درخواست ہے یا خط ہے، تو اس میں آپ اپنی طرف سے کچھ مواد جمع کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن جو رسید ہے اس کا جو مواد ہے جیسے لکھا ہے ویسے آپ نے پیش کر دینا ہے۔ کچھ الفاظ بھی مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی۔ تو رسید ایک مکمل صفحے تک آ جائے، اس کا مکمل صفحہ آپ نے بھر دینا ہے۔ اور رسید کے 3 حصے ہیں۔ رسید کے 3 حصے ہیں کہ یہ چیز کی رقم کیا ہے، اور کس سے خریدی ہے، اور کس کو فروخت کی ہے، یا خاص طور پر یہاں پر رقم ہے بھئی، اور اس چیز کون سی خریدی ہے اس کا ذکر کرنا ہے، اور کس سے فروخت کی ہے یا خریدی ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو کل قیمت اور رقم، کچھ رسیدیں ایسی ہیں جس میں ہم نے کل رقم یا کل قیمت لکھنی ہے، کہیں کل قیمت آئے گا اور کہیں کل رقم۔ اس کی جو لاجک ہے، وجہ ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ کل قیمت ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کل قیمت لکھیں گے۔ اور مثال کے طور پر میں کسی سے کوئی قرض حسنہ لیتا ہوں، 1000 10,000 30,000 مثال کے طور پر میں قرض لیتا ہوں، تو اس کے لیے ہم کل رقم لکھیں گے۔ یا آپ مثال کے طور پر کوئی اسکالرشپ لیتے ہیں، وظیفہ لیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ کل رقم کے زمرے میں آئے گا۔ اور کسی چیز کو جب بیچا جاتا ہے تو فروخت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پر ہم نے قیمت لکھنی ہوتی ہے، کل قیمت۔ اس کے بعد شاخ اور راس کا جو فرق ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ شاخ اور راس، شاخ جو ہے چھوٹے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ایک ہی ہے۔ شاخ اور راس کا معنی ہے عدد، دونوں کا معنی عدد بنتا ہے، لیکن جب بڑے جانور کا ذکر ہو تو جس طرح گائے ہے، بیل ہے، تو ہم لکھیں گے 1 راس بیل، 1 راس گائے۔ اور جب چھوٹے جانور کا ذکر ہو، مثال کے طور پر بکری ہے، بھیڑ ہے، تو ہم وہاں پر شاخ کا لفظ استعمال کریں گے، 1 شاخ بھیڑ، 1 شاخ بکری۔ تو اسی طرح یہ جو پیٹرن میں نے لکھا ہے، یہ سوال نمبر 7 اسی طرح لکھنا ہے۔ رسید نگاری بابت فروخت، یہاں پر آپ نے عنوان دینا ہے کہ عنوان اس رسید کا کیا ہونا چاہیے۔ عنوان لکھیں گے جو عنوان ہوگا، اور اگلی جو لائن ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے باعث تحریر آن کا۔ اب باعث تحریر آن کا کو ہم چینج نہیں کر سکتے، میں بتا چکا ہوں، یہ ویسے کا ویسا لکھنا ہے الفاظ۔ تو باعث تحریر آن کا جو مطلب ہے کہ ہم یہ رسید کس لیے لکھ رہے ہیں، اس کے لکھنے کا سبب کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے قیمت لکھنی ہے، کل قیمت یا کل رقم۔ بتا چکا ہوں قیمت کہاں لگانی ہے اور رقم کہاں لگانی ہے۔ تو اس کے بعد جب رقم ہے، پیسے روپے ہیں، تو وہاں ہم مبلغ لکھیں گے، اگر پیسے ہوں تو پھر موازی لکھنا ہے۔ تو اس قیمت کو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے ہندسوں میں، اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے الفاظ میں۔ یاد رکھیں ہندسے اور قیمت کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہاں 1000 لکھ لیتا ہوں، تو ممکن ہے 1000 کو 9000 بھی بن سکتا ہے اس کا، اور اس کا جو ہے نا یا 8 کا اگر یہ دیکھیں اس طرح بھی بن سکتا ہے، تو 9800 بھی بن سکتا ہے، تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تبدیلی کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اس چیز کو ہاف کر کے بیان کریں گے۔ یاد رکھیں جو بھی جس چیز کی بھی ہم رسید لکھ رہے ہیں اس میں اس کی پہلے تو ہم نے لفظوں میں قیمت، ہندسوں میں قیمت لکھنی ہے، پھر لفظوں میں لکھنی ہے، پھر اس کا ہاف لکھنا ہے، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے کل قیمت اس کی 10,000 ہے، ہم نے لکھنا ہے جن کے نصف بنتے ہیں 5,000۔ اب قیمت 4 دفعہ ہم نے لکھنی ہے، ایک دفعہ ہم نے اصل قیمت لفظوں میں، اور اس کے بعد ہندسوں میں، اس کے بعد اس کا ہاف جو ہے اس کو بھی ہم نے
نے ہندسوں اور لفظوں میں مطلب 4 دفعہ ذکر ہوگا پوری درخواست میں، اور اس کے نصف لکھنے ہیں کہ اس کے نصف اتنے بنتے ہیں لفظوں اور ہندسوں میں. پھر اس کے بعد بابت قیمت فروخت، اس فروخت شدہ چیز کا نام لکھنا ہے اور فروخت شدہ چیز کی تفصیل. یاد رکھیں پورا صفحہ بھرنا ہے. اس کے لیے ہم نے فروخت شدہ جو چیز ہے اس کی تفصیل میں ہم اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل ہے تو اس کا ہم نے کلر، اس کا ماڈل، اس کی کنڈیشن کے حوالے سے بتانا ہے، اور باقی جو درخواست ہے وہ ویسے کے ویسے لکھنی ہے. اس کے بعد اذان جناب ہم نے کس سے خریدی ہے، خریدار کا نام لکھنا ہے اور اس کی بلدیت لکھنی ہے. اس کے بعد رہائشی پتہ اور خریدار. یہاں آگے لکھنا ہے سے نقد پا کر وصول پا کر لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے. تو آخر میں جو کام کرنا ہے درمیان میں ہم نے لکھنا ہے العبد، مطلب بندہ، مطلب کون، جو فروخت کنندہ ہے، جو بیچنے والا ہے، اس کا نام، اس کی بلدیت، رہائشی پتہ، شناختی کارڈ اور اس کے نیچے دستخط. یہ ذہن میں رکھیں یہ چیزیں فرضی ہیں. یہ نام، بلدیت اور پتے جتنے بھی ہم نے لکھنے ہیں یہ فرضی لکھنے ہیں، کوئی اس میں ہم نے ریئل نہیں لکھنے. تو اس ایک سائڈ پر ہم نے اس سائڈ پر گواہ شد اور اس سائڈ پر گواہ شد، مطلب 2 گواہ ہوں اور وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے بھی نام، بلدیت، رہائش پتہ، یہ ساری چیزیں ہم نے فرضی لکھنی ہے. اس کے سائن، اس کے شناختی کارڈ نمبر، یہ ساری چیزیں فرضی لکھنی ہے. اور یہاں درمیان میں لکھے تحریر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کس ڈیٹ کو یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، تو اس کی تاریخ یہاں پر لکھنی ہے. اور لاسٹ میں یہاں پر رسیدی ٹکٹ جو پرانے دور میں ہوتا تھا اور حکومتی طور پر تسلیم بھی کیا جاتا تھا، جہاں پر ٹکٹ لگا ہو تو یہ رسیدی ٹکٹ ہم نے ڈبہ بنانا ہے، اس کو کراس کرنا ہے اس طریقے سے. تو اصطلاحات یہاں دیکھ لیں، روپوں کے لیے ہم بولیں گے استعمال کرتے ہیں اور پیسوں کے لیے موازی. زمینی پیمائش کے لیے دیکھا جائے تو وہ بھی موازی، اور بڑے جانور کے لیے ہم نے راس کا استعمال کرنا ہے اور چھوٹے جانور کے لیے شاخ کا لفظ استعمال کرنا ہے. اور چھوٹے اور اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے لیے لگام، مطلب ایک لگام گھوڑا. اونٹ اور اونٹنی کے لیے نکیل، چونکہ اونٹ کے یا اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے تو اس لیے اسے ایک نکیل اونٹ، ایک نکیل یا 2 نکیل اونٹنی، اونٹنیاں، اس طرح ہم لکھیں گے. یہ اصطلاحات کے لیے ہے اور اس کا طریقہ کار بالکل اس طرح ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس طریقے سے لکھنا ہے. اس میں سے ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی سوائے فروخت شدہ چیز کی تفصیل کے، باقی چیزیں ہم نے ویسے کے ویسے لکھ دینی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک.